یہ مرحلہ ہے کہ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. دلوں کے تار، ذہنوں کے تار، اندر کے انسانوں کو بیداری، پوری قوم کو عزم انقلاب، جذب انقلاب دینے کے لیے امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. نعرہ تکبیر. ہم پروفیسر خورشید احمد صاحب کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. یہ ملک لیا تھا، یہ ملک بنے گا، دستور بھی ہوگا، منشور بھی ہوگا، عدالت ہوگی، قیادت ہوگی، عدالت ہوگی، سیاست ہوگی. میری جان جماعتیں، میری آن جماعتیں، نعرہ تکبیر. انقلاب انقلاب. سبیلنا سبیلنا. تیری میری آرزو. صبح منور شام منور، صبح منور شام منور. رہبر رہنما. نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حضرات گرامی، جناب محترم قاضی حسین احمد صاحب، محترم جناب رودات خان صاحب، میری بہن آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، میری عزیز بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ، گمشدہ اور لاپتہ افراد کے اعزاء اور اقارب، ان کے لواحقین، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، میں آپ سب کو اس دھرنے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو آئینہ دکھانے کے لیے، ان کو ان کی ذمہ داری یاد دلانے کے لیے، ان کے وعدوں کے حوالے سے ان کے اصل کردار کو اجاگر کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور آپ کی جدوجہد کا جاری رکھنا اس کی نوید ہے کہ انشاءاللہ جن مسائل پر آج کے دھرنے میں بات ہوئی ہے، بالخصوص گمشدہ افراد کا مسئلہ، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں، کیسے ان سب کا نام لیا جائے. لوگوں کی تصویریں موجود ہیں، لوگوں کے نام لکھے ہوئے بینرز اور پلے کارڈز موجود ہیں، گمشدہ لوگوں کی مائیں، ضعیف اور بلکتی ہوئی مائیں موجود ہیں، گمشدہ لوگوں کے بھائی بہن، ان کے والدین موجود ہیں. صبح سے اس وقت تک محض انتظار میں کہ ٹھنڈی ہوا کا کوئی جھونکا ان تک پہنچ سکے، امید کی کوئی کلی ان کے لیے کھل سکے، ایک چٹکتی ہوئی کلی جو پھول بن سکے، اور اس پھول کی یعنی ان کے بچوں کی مہک پورے معاشرے کے اندر پھیل سکے. اس لیے میں ایسے تمام لوگوں کو جو یہاں اس وقت موجود ہیں، جنہوں نے اپنا وقت دیا ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جدوجہد کا پہلا مرحلہ ہے، آخری مرحلہ نہیں ہے. جب تک کہ تمام گمشدہ افراد واپس نہیں آ جاتے، جب تک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی باعزت واپسی نہیں ہوتی، اور جب تک ہمارے مسائل کا جو جنگل دور تک اگا ہوا ہے اس کو کاٹا نہیں جاتا، اور جب تک امریکہ کے نام لیوا اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے، اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز، اس کی مالا جپنے والے، اس سے پالیسیاں مستعار لینے والے
اپنے عوام کی گردنوں پر سوار جب تک ان لوگوں سے نجات نہیں مل جاتی اور پاکستان کو آئین کے مطابق، پاکستان کے قانون کے مطابق اور ان تمام اداروں کی بالادستی کے حوالے سے جب تک کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو جاتا، جد و جہد جاری رہنی ہے، کشمکش مسلسل مول لینی ہے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارے پرامن رہنے کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، ہماری شرافت پر نہ باعث کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین و قانون کے دائرے میں جد و جہد کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ جب اس ملک کے اندر فروری میں انتخابات ہوئے تھے تو جیتنے والوں نے یہ بات کہی تھی کہ پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ گویا مینڈیٹ تھا جو ان کو ملا تھا۔ انہوں نے کھل کر یہ بات کہی تھی کہ ہم ریکنسیلیشن کی پالیسی پر چلیں گے، مفاہمت کی پالیسی پر چلیں گے، تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو قومی ایجنڈا ہے، جو مسائل قوم کو درپیش ہے، جو امریکہ کی بڑھتی ہوئی مداخلت ہے، جو غلامی کا طوق IMF کے ذریعے، امریکہ اور اس کی فوجوں کے ذریعے، اس کے اہلکاروں کے ذریعے غلامی کا جو طوق پوری قوم کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے، پیروں کے اندر بیڑیاں، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، زبانوں کے اوپر پہرے، سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا، جب تک یہ کام کیا جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ مفاہمت کی اس پالیسی کے نتیجے میں اس پورے ایجنڈے کو ایڈریس کیا جائے گا، ان تمام مسائل کی تنقید اور ان مسائل کو حل کیا جائے گا۔ لیکن 3 سال ہونے کو آئے ہیں، جو مینڈیٹ تھا پرویز مشرف اور اس کی پالیسیوں کا استرداد، وہ مینڈیٹ خاک نسیہ کی زینت بن چکا ہے، ہواؤں کے اندر تحلیل ہو گیا ہے، وہ مینڈیٹ فضاؤں کے اندر گم ہو گیا ہے، وہ مینڈیٹ قصہ پارینہ ماضی کی داستان بن گیا ہے۔ لہذا ہم باہر نکلے ہیں، ہم مسلسل کہتے رہے ہیں، توجہ دلاتے رہے ہیں، چیف جسٹس کی بحالی کے اندر بھی گرمیاں اور سردیاں سڑکوں پر گزارتے رہے ہیں، پرامن تحریک چلاتے رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پرامن تحریکیں سسٹین کرتی ہیں، دیر تک اور دور تک چلنے کی صلاحیت اور سکت پیدا کرتی ہیں، اور پرامن تحریکیں شریعت کا بھی تقاضا ہے، کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی معصوم کی جان کو گزن نہ پہنچے، کسی کے مال کے اوپر ہاتھ نہ اٹھے، یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ لہذا ہماری تحریکیں پرامن ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ ہم نے اس دھرنے کا اعلان اس لیے کیا کہ دھرنا ہو یا لانگ مارچ ہو، یہ سب جمہوری ذرائع ہیں۔ اپنے حکمرانوں کو صحیح رخ دکھانے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے، بڑے پیمانے پر ان کے دل و دماغ کی دنیا کو مسخر کرنے کے لیے، لہذا جتنے طور طریقے ہیں یہ جمہوری طریقے ہیں۔ ہماری حکومت مسلسل یہ بات ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم جمہوری حکومت ہیں، 5 سال تک حکومت کریں گے۔ آپ جمہوری حکومت محض انتخاب سے نہیں بن جاتے، اگر قانون بالادست نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، اگر آئین بالادست نہ ہو، اس کے ادارے بالادست نہ ہو، اگر فی الحقیقت پارلیمنٹ کی سپریمیسی حاصل نہ ہو تو کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ محض اپنے اقتدار کو دوام دینا، محض غیروں کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرنا، مسلسل اپنے لوگوں کو نظر انداز کرنا، اس کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ یہ خاتون میرے پاس آتی رہیں، کس لیے آتی رہیں؟ بلک بلک کر رو رہی تھی، مسلسل ایک ہی صدا فضاؤں کے اندر ارتعاش ان کی کر رہی تھی کہ میرا بیٹا وزیرستان میں ہے۔ میں نے میاں اسلم صاحب سے بھی کہا ہے کہ ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کریں، ان کی بپتا پورے طریقے سے سنیں۔ ہم بظاہر بے اختیار لوگ ہیں، لیکن جو لوگ اپنے کو با اختیار سمجھتے ہیں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے زیادہ بے اختیار بھی کوئی نہیں ہے۔ جو حکومت اپنی چیئر پرسن کے قاتلوں کو ایکسپوز نہ کر سکے، ان سے زیادہ نااہل حکومت کون سی ہوگی؟ یا تو یہ حکومت اور حکمران قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بات پسند ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے چیئر پرسن نے بڑی عظیم قربانی بے نظیر بھٹو نے دی، لیکن یہ بات درست ہے، ان کے شوہر کو اقتدار نہیں مل سکتا تھا اگر وہ قربانی نہ دیتی۔
تو انہوں نے اپنے شوہر کے لیے قربانی دی ہے، لیکن قاتلوں کا پتہ چلنا چاہیے۔ دھرنے کے حوالے سے بھی ہم یہ بات کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس دھرنے کا رخ کیا ہے، اور میں اسی وقت یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ صوبہ پختونخوا خیبر کے لوگ تیار رہیں، اگلا دھرنا انشاءاللہ پشاور میں ہوگا۔ لوگ اس کی تاریخ طے کریں گے، وہاں کے لوگ جو میزبانی کریں گے وہی اس کی تاریخ طے کریں گے، وہی اس کی تفصیلات اور جزیات میں جائیں گے۔ ہمارا ایجنڈا بڑا وسیع ہے، ہمارا ایمفیسس اور زور اس وقت صحیح معنوں میں گمشدہ افراد کو واپس لانے، گمشدہ افراد کا پتہ چلانے کہ کون سی زمین ان کو نگل گئی ہے، کس زمین کی یہ مجال تھی کہ ان کو نگل بیٹھے، کون سا آسمان ان کو اچک کر لے گیا ہے، کس آسمان کی یہ مجال تھی۔ یہ زمین و آسمان ظلم نہیں کیا کرتے، اس لیے کہ ان کا مالک جو ان کو کنٹرول کرتا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان ہے، ان کا جو مالک ہے وہ عدل و انصاف کا پیکر ہے۔ اس کی میزان عدل اور میزان انصاف چاروں طرف لگی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور مستقبل کی امیدوں، پارلیمنٹ اگر اپنے حصے کا کام نہ کرے، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 2008 کے اکتوبر میں 8 اکتوبر سے 22 اکتوبر تک 15 دن پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا ہے، کیمرے کے اندر ہوا ہے، متفقہ قرارداد پر منتج ہوا ہے، کنسنسس ریزولوشن انہوں نے پاس کی ہے، جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہمیں اپنی پوری فارن پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے، ایک آزاد خارجہ پالیسی۔ اس وقت ہماری خارجہ پالیسی غلام ابن غلام والی پالیسی ہے، اس ریجن کے اندر امریکہ کے مفادات اور اس کی ترجیحات کو لک آفٹر کرنے والی اور اس کی نگرانی کرنے والی پالیسی ہے۔ اس قرارداد میں پہلا نقطہ یہی تھا کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی ترتیب دیں، اور دہشت گردی کی جو بات کی جاتی ہے، قرارداد کا دوسرا نقطہ یہ تھا، لفظ اور اصطلاح یہ استعمال ہوئی تھی کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن پر جو الزام ہے، میز کے گرد جمع کیے جائیں، معاملات کو فہم و تدبر سے سوچا اور سمجھا جائے، لیکن پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد ایک قدم آگے نہ بڑھ سکی، ایک لمحے کے لیے بھی فنکشنل نہ ہو سکی، اس لیے کہ وزیر اعظم پاکستان وہی چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان کا یہ فرض بنتا تھا جب چاروں طرف اندھیرا ہو، جب مایوسی کے بادل لوگ دیکھ رہے ہوں، جب ہر طرف سے آہ و بکا ہو، جب ہر طرف پریشانیوں کا جال بچھا ہو، تو جماعت اسلامی کا فرض بنتا ہے، جماعت اسلامی کے ہر کارکن کی ذمہ داری قرار پاتی ہے، جماعت اسلامی کے وابستگان میدان عمل کے اندر نکلیں، لوگوں کی دلجوئی کریں، امید کے چراغ جلائیں، چراغوں سے چراغ جلائیں، اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے اندھیروں کا مقابلہ کریں، قدموں میں جماؤ پیدا کریں، دور اندیشی اور دوربینی ویژنری بن کر میدان عمل میں اتریں، اور تمام دائرہ کار کے اندر لوگوں کو جد و جہد کے لیے ایک بڑی کشمکش مول لینے کے لیے آمادہ کریں۔